بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کل رات کو طبیعت خراب تھی اور میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ یہ کتاب اشفاق علی صاحب نے لکھی ہے، پارٹیز ٹو سوٹ اینڈ ریٹس۔ پارٹیز ٹو سوٹ اینڈ ریٹس، بہت ہی اعلیٰ کتاب۔ یہ کتاب بنیادی طور پہ پارٹیز ٹو سوٹ اینڈ ریٹس کے نام سے یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب جو ہے اشفاق علی صاحب نے لکھی ہے اور بہت اعلیٰ کتاب ہے۔ عمران لا پبلشرز نے چھاپی ہے۔ اس کے 14 چیپٹرز ہیں اور پیجز جو ہیں وہ اپروکسیمیٹلی 430 ہے۔ اس کتاب کے کچھ اہم پوائنٹس میں نے دیکھے ہیں، سوچا کیوں نہ دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیا جائے۔ دوستو، آرڈر 1 جو ہے CPC 1908 کا، وہ پارٹیز ٹو سوٹ کو ڈیل کرتا ہے، اور آرڈر 1 جو ہے اس کے جو رولز ہیں وہ 12 ہیں۔ یہ تمام پارٹیز ٹو سوٹ کو ڈیل کرتے ہیں اور اس میں جو اہم چیز ہے، ایک تو جوائنڈر ہے جو پلینٹیف جوائن کرے گا اس کو ایز اے ڈیفینڈنٹ۔ اس کے بعد 2 چیزیں اور ہیں، نان جوائنڈر، کسی کو جوائن کرنے سے رہ گئی ہے کوئی پارٹی۔ اس کے بعد مس جوائنڈر ہے کہ غلط استعمال کیا گیا ہے، جوائن ہی غلط کیا گیا ہے۔ اور نان جوائنڈر کو 110، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں کو پارٹی رہ گئی، اس کو 110 کی اپلیکیشن دے دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے پارٹیز ٹو سوٹ کے حوالے سے کچھ اہم چیزیں ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ کسی پارٹی کو ایز اے ڈیفینڈنٹ نہ رکھنے کی وجہ سے پلینٹیف کو اس کے لیگل جو ریلیف ہے اس سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات 2017 CLC پیج 495 میں ڈسکس کی گئی اور اس کا حوالہ اشفاق علی نے اس کے اصلاح کا اپنی کتاب میں بھی دیا ہے۔ اس میں 2016 CLC سپریم کورٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر، پیج ہے 1485۔ اس فیصلے میں کہا گیا کہ مدعی کی وفات کے بعد اس کے شرعی وارثان کو پارٹی بنانا لازم ہے۔ پھر 2016 کی بات کرتے ہیں YLR 773 کی۔ اس میں یہ کہا گیا کہ جب بھی کسی صوبے کو پارٹی بنایا جائے تو تھرو اس ڈپارٹمنٹ کے صوبے کے جس ڈپارٹمنٹ کے خلاف کیس دائر کیا جا رہا ہے اس ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری کے تھرو وہ کیس فائل کرنا چاہیے۔ جو ڈیفینڈنٹ پارٹی ہے وہ سیکرٹری کو اس وجہ سے بنانا چاہیے کیونکہ وہ اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تصور کیا جاتا ہے۔ یہ بات ڈسکس کی گئی 2016 YLR پیج ہے 773۔ پھر نان جوائنڈر کے معاملے پہ ایک رول سپورٹ کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ سوٹ کین ناٹ بی ڈسمسڈ ڈیو ٹو نان جوائنڈر آف پارٹیز۔ نان جوائنڈر ہو گیا ہے، عدم اشتمال ہو گئی ہیں پارٹیز، دین سوٹ کو ڈسمس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات ڈسکس کی گئی 2015 YLR پیج ہے 1190 اور 2015
PLD سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، پیج ہے 304۔ اس میں یہ ہے 2014 CLC، پیج ہے 167۔ ایک اہم فیصلہ ہے، اس میں یہ واضح کیا گیا کہ دائری دعویٰ سے پہلے اگر ڈیفینڈنٹ فوت ہو چکا ہے اور وہ ایک ہی بندہ ہے، بندہ بھی فوت ہو گیا اور وہ ایک ہی ڈیفینڈنٹ تھا، وہ بھی فوت ہو گیا ہے، اگر دعوے کے اندر اس کے وارثان کو ایز پارٹی نہیں رکھا گیا تو دعویٰ کس کے خلاف؟ دعویٰ خارج ہوگا۔ بہت اہم یہ اتھارٹی ہے اور اس میں کافی چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں آرڈر 1 کے حوالے سے۔ اور اگر ہم جائیداد یا رقبے، ایسا رقبہ جو ایسی جائیداد جو صوبائی حکومت کی ملکیت ہو، تو صوبائی حکومت جو ہے وہ ایک لازمی ضروری نیسیسری پارٹی ہے، اور جو سماجت دعویٰ ہے اس صوبے کے جہاں پہ اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، جس جگہ پہ وہ ڈپارٹمنٹ ایگزسٹ کر رہا ہے، وہاں پر بھی دائر کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات ڈسکس کی گئی 2014 CLC پیج 207 میں۔ اس میں یہ ہے کہ کسی کاز آف ایکشن کی عدم موجودگی میں محض کسی کی خواہش کے اوپر نہ کسی بندے کو ضروری فریق مقدمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بات ڈسکس کی گئی کیونکہ کاز آف ایکشن ہی نہیں تھا، بس ویسے ہی کسی پارٹی کو آپ نے فریق مقدمہ بنانے کے لیے کسی کی خواہش کے اوپر ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات ڈسکس کی گئی 2013 SCMR پیج ہے 602۔ لسپنڈنس کے جو ڈاکٹرائن ہے اس کے حوالے سے ایک اہم رولنگ ہے کہ اگر دوران سماعت مقدمہ جو جائیداد متداویہ ہے وہ خریدنے والا جو بندہ ہے، جو پارٹی ہے، وہ ضروری فریق مقدمہ نہیں ہے، کیونکہ اس بندے نے ڈاکٹرائن آف لسپنڈنس کو نظر انداز کرتے ہوئے اگر جائیداد متداویہ خرید تو لی ہے، لیکن مکمل انحصار جو ہے وہ آخری فیصلے کے اوپر ہے۔ یہ بات ڈسکس کی گئی 2013 CLC پیج ہے 135۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ایک بندہ مر گیا ہے تو اس کے خلاف دعویٰ، اس کی لیگل ہیئرز وہ تو بنایا جا سکتا ہے بعض معاملات میں، لیکن اس مردہ شخص کے خلاف دعویٰ دائر نہیں کیا جا سکتا۔ اگر دعویٰ دائر کیا گیا ہے تو وہ قابل روانہ ہے۔ یہ بات ڈسکس کی گئی 2013 SCMR پیج 464 میں۔ معاملہ ہے نان جوائنڈر آف پارٹیز کا۔ نان جوائنڈر آف پارٹیز کا اگر عذر دینا ہے، اعتراض کرنا ہے، تو آغاز میں اس کا اعتراض کر دینا چاہیے، ورنہ بعد میں اس کا اعتراض لیٹر سٹیجز کے اوپر اس کا اعتراض جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ بات ڈسکس کی گئی تھی 2013 CLC پیج ہے 135 میں۔ اور جوائن آف دا پارٹیز جو ہے اس کے حوالے سے
بڑی اہم چیز یہ ہے کہ کسی غیر ضروری فریق جو ہے، کسی غیر ضروری فریق کو فریق مقدمہ بنانے یا کسی ضروری فریق کے مقدمہ کو پارٹی نہ بنانے سے سوٹ جو ہے وہ خارج نہیں ہوگا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ غیر ضروری فریق کو فریق بنا دیا ہے اور کسی ضروری فریق مقدمہ کو فریق بنایا ہی نہیں گیا، تو اس وجہ سے دعویٰ خارج نہیں کیا جا سکتا. یہ بات 2001 SCMR پیج 148 اس کی سپورٹ کر رہا ہے. 1998 SCMR پیج ہے 2020. 1994 SCMR 2268 پیج ہے، یہ اس کو سپورٹ کرتی ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ صرف اور صرف اقرار نامہ معاہدہ بیع کی وجہ سے کسی شخص کو دعویٰ تقسیم جائیداد میں ضروری فریق مقدمہ قرار نہیں دیا جا سکتا. یعنی پارٹیشن سوٹ چلا رہے ہیں آپ، اور پارٹیشن سوٹ میں جو کو شیئرر ہے اگر اس نے اپنا حصہ فروخت کر دیا ہے تو جس بندے نے، جس پارٹی نے اس حصے کو خریدا ہے وہ ضروری فریق مقدمہ نہیں ہو سکتا، اس کو نہیں بچھیڑا جاتا تو نہ چھڑے، اس کو پارٹی نہ بنائے. یہ بات 2011 PLD لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اور پیش ہے 539. اور ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ اگر کوئی شرعی وارث وراثت کا کچھ حصہ پہلے ہی خرید چکا ہے وراثت سے پہلے، تو جو حصہ اس نے وراثت میں سے خریدا ہوا ہے اس حصے کو اس مرحوم کی وراثت کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا. وہ تو بک گیا، خواہ وہ وارث ہے لیکن اس نے پیسے دے کے خریدا ہے، کنسیڈریشن دے کے خریدا ہے. اس حصے کو قطعی صورت جائیداد کا حصہ تصور نہ کیا جائے، اور اس حوالے سے جو اس بندے کو پارٹی بنانا انہیریٹنس کے سوٹ کے اندر وہ یا سکسیشن سوٹ کے اندر وہ بالکل مناسب نہیں ہے. یہ بات ڈسکس کی گئی 2011 CLC میں، پیج ہے 812. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوران اپیل کیس کی اپیل چل رہی ہے اور پراپرٹی خریدنے والا جو شخص ہے وہ نیسیسری پارٹی ہے اس سوٹ کے اندر، ضروری فریق مقدمہ اس کو تصور کیا جائے گا. یہ بات ڈسکس کی گئی 2010 CLC پیج ہے 273 میں. اور کسی دعوے میں ایک سے زیادہ ڈیفینڈنٹ ہوں تو اگر مشترک ڈیفینس ہو، سب کا ڈیفینس بھی ایک ہی ہو، ایک سے زیادہ ڈیفینڈنٹس ہوں، سب کا ڈیفینس مشترک ہو، تو تمام ڈیفینڈنٹس کا بطور گواہ پیش ہونا ضروری نہیں ہے. کوئی ایک ڈیفینڈنٹ بھی بطور گواہ پیش ہو سکتا ہے. یہ بات ڈسکس کی گئی 2010 CLC پیج ہے 191 میں. اور پھر ایک بڑی اہم نقطہ ہے وہ ڈسکس کیا گیا 2010 CLC پیج 273 میں. اس میں یہ واضح کیا گیا کہ جو سبسیکوینٹ پرچیزر ہے، جائیدادیں متداویہ کو بعد میں خریدنے والا جو ہے، وہ ضروری فریق مقدمہ نہیں ہے.
اس کو پارٹی بنانا ضروری نہیں ہے. یہ بات 2010 CLC پیج 273 پہ ڈسکس کی گئی ہے. لیکن سوٹ پراپرٹی کی ملکیت کا جو دعوے دار ہے کوئی بھی بندہ جو کہے کہ ملکیت میرے پاس آ گئی ہے، سارے لوازمات پورے ہو گئے ہیں، تو سوٹ پراپرٹی کی ملکیت کا جو دعوے دار ہے وہ ضروری فریق مقدمات متصور ہوگا. یہ بات 2006 SCMR پیج ہے 913، اس میں یہ ڈسکس کی گئی تھی. لیکن اگر کسی پارٹی نے متنازعہ انتقال جو ہے، میوٹیشن جو انٹری ہے متنازعہ ہے، اس کو کبھی بھی چیلنج ہی نہیں کیا، انتقال ہو گیا کبھی چیلنج ہی نہیں کیا، تو وہ اس کو تو ضروری فریق مقدمہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات ڈسکس کی گئی 2009 PLD لاہور پیج ہے 418. اور اگر کسی شخص کا کسی جائیداد میں کوئی قانونی حق ہی نہ ہو، کوئی لیگل رائٹ ہی نہیں ہے، تو پھر بھی وہ ضروری فریق مقدمہ نہیں ہوگا. یہ بات 2009 PLJ سپریم کورٹ پیج 202 میں ڈسکس کی گئی. اس کے بعد اگر کسی ڈیفینڈنٹ کے خلاف مدعی کو کوئی کاز آف ایکشن ہی حاصل نہ ہو تو اس کو پارٹی نہ رکھا جا سکتا ہے، اور اس ڈیفینڈنٹ کا نام جو ہے اگر سوٹ میں لکھ لیا گیا ہے ڈیفینڈنٹس کی لسٹ میں سے تو اس لسٹ میں سے حذف کروایا جا سکتا ہے. یہ بات ڈسکس کی گئی 2008 CLC پیج ہے 858 میں. اور اسپیسیفک پرفارمنس کے دعویٰ جات جو ہے، دعویٰ تعمیل مختص، اس میں ایک ایسا شخص جس کے حق میں سب سے پہلا اقرار نامہ معاہدہ بیع لکھا گیا تھا، سب سے پہلی دفعہ جس کے نام پہ لکھا گیا تھا، اس کو ضروری فریق مقدمہ بنانا چاہیے، اور وہ ضروری فریق مقدمہ ہے. یہ بات 1993 SCMR پیج 1897 اور 2008 CLC پیج ہے 149، اس میں یہ باتیں ڈسکس کی گئی ہیں. اور اگر کسی پارٹی کا دعوے میں طلب کیے گئے ریلیف سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے، تو اسے اسٹرک آف کیا جا سکتا ہے اس پارٹی کو. یہ بات اسٹرک آف کے جو اصول ہیں وہ ڈسکس کیے گئے تھے 2008 CLC پیج ہے 858 میں. اسٹرک آف پارٹیوں کا یعنی جب اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے اس ریلیف سے جو مدعی مانگ رہا ہے تو وہ اس کو اسٹرک آف کیا جانا قرین انصاف تصور کیا جائے گا. یہ بات ڈسکس بعد میں بھی ایک 1993 CLC 1207 پیج ہے، اس میں بھی یہ ڈسکس کی گئی تھی. اور اس کے بعد دعویٰ تقسیم جائیداد کے اندر ہر وہ شخص جو جائیداد متداویہ میں اپنے حصے کا مطالبہ کرے، کہ دعویٰ تقسیم جائیداد میں جس پارٹی کا جتنا حصہ ہے وہ تمام پارٹیز ضروری فریق مقدمہ ہے. یہ بات ڈسکس کی گئی 2007 CLC پیج ہے 160 میں، اور 2004 MLD پیج ہے 376 میں.
اس کے بعد ایک بڑا ٹیکنیکل سی بات ہے ذہن میں رکھنے والی، خاص طور پہ سیول جو ریونیو کے حوالے سے لوگ کام کر رہے ہیں یا عام سیول کورٹس میں، کہ دعویٰ تعمیل مختص یا ڈیکلیریٹری سوٹ، استقرار حق، اس میں ایسے تمام لوگ ضروری فریق مقدمہ ہوں گے جن کے نام دعوے کی دائری سے پہلے یا دوران سماعت مقدمہ جائیداد متداویہ جو ہے وہ منتقل کر دی گئی ہے، وہ تمام لوگ لازمی فریق ہوں گے، ضروری فریق تصور کیے جانے چاہیے اور ہوں گے۔ اس حوالے سے جو سپورٹ میں ہم اتھارٹی پیش کر سکتے ہیں وہ ہے 2007 CLC پیج ہے 160، اور دائری دعویٰ سے پہلے جائیداد متداویہ کا جو آخری خریدار ہے نا، جس نے سب سے آخر میں اقرار نامہ معاہدہ بیع لیا ہے یا جس نے انتقال کروا لیا ہے اپنے نام پہ، آخری خریدار جو ہے اس جائیداد کا، وہ ضروری فریق مقدمہ ہوگا۔ یہ بات ڈسکس کی گئی 2007 CLC پیج ہے 160 اور 2007 PLD لاہور پیج ہے 437۔ اور ایک بڑا ٹیکنیکل سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اپیل یا نگرانی کے اندر ضروری فریق مقدمہ جو ہیں ان کو پارٹی نہ رکھنے کی کوئی معقول وجہ بیان نہ کی جائے تو اپیل مینٹینیبل نہیں ہوگی، کیونکہ ضروری فریق مقدمہ کو تو پارٹی ہی نہیں رکھا گیا اور پارٹی نہ رکھنے کی کوئی معقول وجہ بھی نہیں دی گئی، تو اپیل مینٹینیبل نہیں ہوگی۔ یہ بات ڈسکس کی گئی 2007 PLJ لاہور ہائی کورٹ نے، پیج ہے 180۔ لیکن اور فریق مقدمہ بنانے کی جو اپلیکیشن ہے 110 کی اپلیکیشن، جس کو ہم عام زبان میں 110 کہتے ہیں، سیول پریکٹس میں یہ عام ہے، کسی بھی سٹیج پہ دی جا سکتی ہے، کوئی سٹیج متعین نہیں کی گئی دعوے کی۔ یہ بات ڈسکس کی گئی 2002 PLD سپریم کورٹ پیج ہے 1889 اور 2006 MLD پیج ہے 605 اور 2006 CLC پیج ہے 578 اور 2006 SCMR پیج ہے 913 اور 2007 SCMR پیج ہے 882۔ اور عدالت جو ہے وہ دوران سماعت مقدمہ کسی شخص کو جس کو مناسب ضروری پارٹی تصور کرتی ہے کسی وقت بھی فریق مقدمہ بنانے کا آرڈر کر سکتی ہے، تاکہ ملٹیپلسٹی آف پروسیڈنگز جو ہیں ان سے بچا جا سکے۔ یہ نہ ہو کہ ایک ہی کاز آف ایکشن پہ 10 مقدمے دائر کیے جائیں، کبھی زید کے خلاف، کبھی بکر کے خلاف، کبھی کسی کے خلاف، بلکہ ایک ہی مقدمے میں ان کو بھی پارٹی بنانے کے لیے عدالت جب مناسب یہ تصور کرے تو ان کو بلا سکتی ہے۔ یہ بات ڈسکس کی گئی 2002 PLD سپریم کورٹ پیج ہے 615 اور 2007 SCMR پیج ہے 882۔ اور اگر کسی فریق مقدمہ کو پارٹی نہ رکھا گیا ہو تو دعویٰ ڈگری ہونے کی صورت میں اس فریق پر ڈگری قابل پابندی نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو فریق مقدمہ رکھا ہی نہیں گیا، اس کے اوپر ڈگری کی کوئی بائنڈنگ نہیں ہے، اور نہ ہی جو کاروائی اجرا ہے اس میں اس کو پارٹی رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ جب دعویٰ دائر کیا گیا اس وقت اس کو پارٹی رکھا ہی نہیں گیا۔
اور جب ڈگری لی گئی ہے اس میں وہ پارٹی ہے ہی نہیں. اب ڈگری کے اجراء میں اس کو پارٹی بنایا جا رہا ہے. ایسے نہیں کیا جا سکتا. یہ بات ڈسکس کی گئی 2006 CLC پیش ہے 1555 میں, اور 2003 YLR پیش ہے 1224 میں, اور 2002 PLD سپریم کورٹ پیش ہے 615 میں. اور اگر آپ کوئی پارٹی کسی انتقال کو, انٹری آف میوٹیشن کو چیلنج کرنا چاہتی ہے, تو چیلنج کرنے کی صورت میں تمام بینیفیشریز جو ہیں اس انتقال کے تمام بینیفیشریز جو ہیں ان کو پارٹی بنانا لازم ہے. یہ بات ڈسکس کی گئی 2006 CLC پیج ہے 876 میں. اس کے بعد یہ بات بھی غور طلب ہے کہ اقرار نامہ معاہدہ بیع کی وجہ سے جائیداد کے جو دعوے دار بن رہے ہیں لوگ, وہ بھی ضروری فریق مقدمہ ہیں. یہ بات ڈسکس کی گئی ہے 2006 MLD پیج ہے 605 اور 1999 CLC پیج ہے 1297 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا ہے. اس کے بعد بونا فائڈ پرچیزر جو ہے فار ویلیو آف سوٹ پراپرٹی از اے نیسیسری پارٹی. یہ بات ڈسکس کی گئی 2006 CLC پیج 1422 میں. اور مورٹگیجی ان اے سوٹ فار ریکوری آف منی, مورٹگیجی جو ہے وہ ایک نیسیسری پارٹی ہوگا. یہ بات ڈسکس کی گئی 2006 CLC پیج ہے 1357. اور ایک بڑا ٹیکنیکل سا بات ہے جو 2006 PLD پیج 593 میں ڈسکس کی گئی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر مختلف پلینٹفس کا مفاد مختلف ہے لیکن وہ مفاد تو مختلف ہے, لیکن سیم ایکٹ سے پیدا ہونے والا ریلیف ان کو ریکوائر ہے, ایک ہی ایکٹ سے, سیم ایکٹ سے پیدا ہونے والا ریلیف وہ لینا چاہتے ہیں, تو وہ کو پلینٹفس بن سکتے ہیں. اس کے بعد اپیل کے حوالے سے بات ہے کہ اگر اس میں ضروری فریق مقدمہ کو نہیں رکھا گیا تو اپیل جو ہے وہ قابل رواں نہ ہوگی, مینٹینیبل ہی نہیں ہوگی. 2005 YLR پیج ہے 2491 اس بات کو ڈسکس کرتی ہے. اور دعوی تقسیم جائیداد میں جو تمام کو شیئرر ہیں وہ ضروری فریق مقدمہ ہیں. یہ بات ڈسکس کی گئی 2005 CLC پیج ہے 792 میں, اور 2004 SCMR پیج ہے 807 میں. اس کے بعد ایک ٹیکنیکل سی بات ہے کہ ضروری فریق مقدمہ کے بغیر یا ضروری فریق مقدمہ کی عدم موجودگی میں پاس کی گئی جو ڈگری ہے وہ قابل منسوخی ہے, کیونکہ اس میں ضروری فریق مقدمہ کو تو شامل ہی نہیں کیا گیا. یہ بات ڈسکس کی گئی 2004 CLC پیج ہے 688 میں. اس میں جو 110 کی پروویژنس ہیں جوائننگ آف پارٹیز کے حوالے سے, یہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں بھی اپلیکیبل ہیں. ریٹس کے ذریعے بھی اگر نہیں مانا جا رہا تو ریٹس کے ذریعے ان کو لاگو کروایا جا سکتا ہے. یہ بات ڈسکس کی گئی 2004 PLJ سپریم کورٹ پیج ہے 176. اسی وجہ سے اس جو کتاب ہے یہ پارٹیز ٹو سوٹ اینڈ ریٹس اس کا نام رکھا گیا ہے.
میں دوبارہ جناب آپ کو دکھا رہا ہوں، شاید یہ ہے کتاب، پارٹیز ٹو سوٹ اینڈ ریٹس۔ اس میں ایک اور بات ہے کہ اگر کسی جائیداد میں کوئی ٹریس پاسر آ گیا تو ٹریس پاسر جو ہے وہ ضروری فریق مقدمہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہے ہی ٹریس پاسر، وہ ناجائز قابض ہے۔ ناجائز قابض کو کبھی بھی ضروری فریق مقدمہ جو ہے وہ نہ بنایا جائے، دعویٰ تقسیم جائیداد ہو رہی ہے اگر تو۔ یہ بات ڈسکس کی گئی 2004 MLD پیج ہے 1382 میں۔ اس کے بعد سیکنڈ اپیل کی بات آ جاتی ہے۔ سیکنڈ اپیل میں بھی کسی پارٹی کو فریق مقدمہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بات ڈسکس کی گئی 2002 PLD سپریم کورٹ 615 میں۔ اور اگر فریق مقدمہ بنانے کی اپلیکیشن دی گئی لیکن وہ خارج ہو جاتی ہے، بڑا ٹیکنیکل سی بات ہے، 110 کی اپلیکیشن خارج ہو جائے تو اس کے خلاف ریویژن لائی کرے گی۔ سیول ریویژن میں آپ جائیں گے اور سیول ریویژن لائی کرے گی۔ یہ بات ڈسکس کی گئی 2001 YLR پیج ہے 2526۔ اور اس میں بات یہ بھی ہے کہ اگر مدعی جائیداد کا دعوے دار نہ رہے تو شرعی وارثان جو ہیں وہ پیروی مقدمہ نہیں کر سکتے، وہ فریق مقدمہ نہیں ہو گئے، کیونکہ مدعی جو ہے وہ جائیداد کا دعوے دار ہی نہیں ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات ڈسکس کی گئی 2000 CLC پیج ہے 1267۔ اس کے بعد 1998 MLD پیج 9 پہ ایک فیصلہ ہے، اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اے پرسن ہو از adversely affected by the adjudication، متاثر ہو گیا ہے بندہ، وہ بھی نیسیسری پارٹی کے طور پہ سامنے آ سکتا ہے، وہ نیسیسری پارٹی کو تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر بے دخلی کا دعویٰ ہے تو اس میں سب ٹیننٹ جو ہے، مظاہرے نے آگے جو سب ٹیننٹ دی ہوئی ہے، سب ٹیننٹ جو ہے وہ بھی ضروری فریق مقدمہ ہوگا، اور وہ ضروری فریق مقدمہ لازمی رکھا جانا چاہیے۔ یہ بات ڈسکس کی گئی 1998 CLC پیج ہے 1311 میں۔ اور بات بس وہی کہ اگر 110 کی اپلیکیشن خارج ہو جاتی ہے تو وہ ریویژن جائے گی، اپیل نہیں ہوگی اس کے خلاف، اپیلیبل نہیں ہے، ریویژنیبل ہے۔ یہ بات 1998 SCMR پیج 781 بھی ڈسکس کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد بیسک پرنسپل 1996 CLC پیج 1907 میں ڈسکس کیا گیا کہ اگر ضروری فریق مقدمہ کو پارٹی نہیں بنایا گیا تو دعویٰ مینٹینیبل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگر ڈیفینڈنٹ ایک سوٹ میں حاضر ہو جائے اور اس کے بعد وقت گزر جائے لیکن وہ جواب دعویٰ داخل نہ کرے اور اسی دورانیے میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے وارثان جو ہیں وہ ضروری فریق مقدمہ تصور نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ اس بندے نے اس دعوے کے اندر کوئی دلچسپی تو ظاہر ہی نہیں کی، نہ ہی جواب دعویٰ دیا، بلکہ اس جواب دعویٰ دیے بغیر ہی مر گیا ہے، تو اس کے وارثان جو ہیں ضروری فریق مقدمہ تصور نہیں کیے جائیں گے۔ یہ کیس بڑا انوکھا سا کیس تھا، 1995 CLC پیج ہے 946، اس میں یہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ اس میں مورٹگیجی کے حوالے سے اگر ریکوری سوٹ ہے، ایگزیکیوشن ہے، تو پھر تو مورٹگیجی ضروری فریق مقدمہ ہوگا، لیکن اگر دعویٰ تقسیم جائیداد ہے تو مورٹگیجی جو ہے وہ ضروری فریق مقدمہ نہیں ہوگا۔ یہ بات ڈسکس کی گئی 1995 CLJ پیج ہے 776 میں۔ اس میں ایک اور لمیٹیشن کے حوالے سے یہ ہے کہ خواہ لمیٹیشن گزر گئی ہو
اپلیکیشن ٹائم آ رہا ہے 110 کی، لیکن پھر بھی جو وارثان ہیں وہ ضروری فریق مقدمہ تصور کیے جائیں گے. یہ بات ڈسکس کی گئی. 1994 CLC پیج ہے 230 پہ. ضروری فریق مقدمہ کی وجہ سے دعویٰ جو ہے 711 میں خارج نہیں ہوگا کہ ضروری فریق مقدمہ کو جناب اس میں شامل نہیں کیا گیا تو 711 ہوگی، تو 711 نہیں ہوگی. یہ بات ڈسکس کی گئی. 1994 CLC پیج ہے 1374. اس کے بعد اس کتاب میں پارٹیز ٹو سوٹ اینڈ ریٹس اشفاق علی کہتا ہے کہ مشترکہ کاز آف ایکشن رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ ضروری فریق مقدمہ یعنی کو پلینٹف ہیں. اس بات کو ڈسکس کیا گیا 1993 MLD پیج ہے 1608 میں. اور کو پلینٹف میں کسی بھی آدمی کو اس کی مرضی کے خلاف کو پلینٹف نہیں رکھا جا سکتا. یہ بات ڈسکس کی گئی 1992 CLC پیج 700 میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی سرکاری ملازم کے خلاف دعویٰ دائر کرنا ہے تو اس کے محکمہ کو بھی فریق مقدمہ بنانا ضروری ہے اگر وہ سرکاری ملازم کی آفیشیل سٹیٹس میں، اس کی آفیشیل پرسنالٹی میں آپ یہ مقدمہ دائر کر رہے ہیں تو اس کے محکمے کو بھی لازمی پارٹی بنائیں گے. یہ بات ڈسکس کی گئی 1989 میں. PLJ پیج ہے 319 میں. تو دوستو کتاب یہ بہت اچھی ہے، پارٹیز ٹو سوٹ اینڈ ریٹس اشفاق علی کی ہے. اس میں مختلف کیس لاز جو ہیں آرڈر 1 کے دیے گئے ہیں، جو اہم چیزیں تھیں. اس میں سمری وائز اس نے جو ہے نا جی ایک چیز دی ہوئی ہے، پڑھنے کے لائق ہے. اور خاص طور پہ جو لوگ سیول پریکٹس کرتے ہیں مجھے بہت اچھی لگی ہے یہ آرڈر 1 پہ یہ کتاب پارٹیز ٹو سوٹ اینڈ ریٹس. تو جو میں نے باتیں کی ہیں یہ سمجھیں کہ یہ اس کی ایک بریف خلاصہ سا تھا جو بار بار اس میں کیس لاز کی صورت میں ڈسکس کیا گیا ہے. تو میں دوستوں کو دعوت دوں گا کہ وہ یہ کتاب خریدیں اور ضرور پڑھ لیں. نہ پڑھیں گے تو باتیں تو یہی ہیں جو ہم نے آپس میں ڈسکس بھی کر لی ہیں، پوائنٹس یہی ہیں. پارٹیز ٹو سوٹ کے والے سے یا ریٹس تو ہوں گی آگے ہائی کورٹ میں جب معاملہ جانا ہے تو اس کو ہائی کورٹس کے اور سپریم کورٹس کے ریٹس کے جو فیصلے ہیں پارٹیز ٹو سوٹ کے والے سے وہ سارے اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں. اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ میں نے آپ کا ٹائم ویسٹ کیا ہے تو مجھے انفرنٹ کر دیں، مجھے بلاک کر دیں. اور اگر فیل کرتے ہیں کہ کوئی بات کی سمجھ لگ گئی ہے تو اچھی بات ہے، لگنی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.